ہمارے زمانے میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے تھے لوگوں کے چاند دیکھنے کے لیے، اب کوئی چاند نہیں دیکھتا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹی وی والوں کو نظر آ جائے سب کو نظر آ جاتا ہے، ٹی وی والوں کو نظر نہ آئے تو کسی کو نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کیلنڈر پر عید کی یا رمضان کی بنیاد نہیں رکھی۔ یہ تازہ سفارشات جو ابھی منظور نہیں ہوئی اسمبلی جا رہی ہیں، جس پر میں نے وہ مضمون لکھا ہے، یہ منظور ہو گئی تو آپ کے گلے میں ایک اور پھندا پڑ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ سعودیہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں، جس دن ان کے یہاں ہو آپ بھی کر لیں۔ بھائی یہ سرکاری ملازموں کا مسئلہ ہے، آپ اپنے سرکاری ملازموں کو 2 دن پہلے چھٹی دیں یا 2 دن بعد چھٹی دیں، پبلک کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نماز اور روزے کو بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس وقت لاہور میں مغرب کی نماز ہو رہی ہے، آپ اس وقت پنڈی میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ 7 منٹ کا فرق ہے۔ اور جب پنڈی میں آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، پشاور والے مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ 5 منٹ کا فرق ہے۔ اور جس وقت آپ یہاں روزہ کھول رہے ہیں، کراچی والے روزہ نہیں کھول سکتے، کیونکہ 35 منٹ کا فرق ہے۔ اور جس وقت کراچی والے روزہ کھول رہے ہیں، اس وقت کوئٹے والے روزہ نہیں کھول سکتے، کہ 45 منٹ کا فرق ہے۔ تو ایک ملک میں نمازوں کے لیے تو اوقات کی تعین میں نہیں بتا دیا یہ آپ کو۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی دن سارا ملک عید کرے۔ اللہ نے کوئی حکم ایسا قرآن میں اتارا ہو کہ جس دن مدینہ منورہ میں عید ہو اس دن ساری دنیا عید کرے، یا جس دن کعبۃ اللہ میں عید ہو اس دن ساری دنیا عید کرے؟ تو عہد رسالت پر نظر ڈال لو، وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مدینے میں عید ہوئی ہے اور اس سے 16 کلومیٹر دور گاؤں میں عید نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو چاند دیکھے وہ عید کرے، جو چاند دیکھے وہ روزہ رکھے۔ ہمارے عبادات کو اللہ نے فطری انداز سے مرتب کیا ہے، کسی کیلنڈر کے ساتھ مرتب نہیں کیا۔ یہ تو ایک عامر آیا تھا، اسے پتہ نہیں کس نے اس کے کان میں پھونک مار دی اور انہوں نے یہ نظریاتی کونسل نے یہ رویت ہلال کمیٹی بنا دی، ورنہ ساری دنیا چاند دیکھتی تھی، عید ہوتی تھی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ سرکاری ملازمین کی بات ہے، آپ ایک متعینہ تاریخ پر انہیں ایک دن پہلے چھٹی دے دیں تاکہ اپنے گھر چلے جائیں، ایک دن بعد واپس بلا لیں تاکہ اپنے آ جائیں۔ عبادات کے معاملات میں اس درجے کی مداخلت، یہ مداخلت فی الدین ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اس پرچے کا تو جواب بڑے اختصار کے ساتھ یہ ہے، تفسیر کوئی دیکھنا چاہے مضمون میں نے بتا دیا ہے کل ہی کے ایڈیشن میں۔ وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے، لہذا بس چند باتیں عرض کر کے میں انتہائی دیتا ہوں کہ میاں بات یہ ہے کہ دیکھو یہ وہ وقت ہے کہ تمہاری امداد کوئی مادی قوت نہیں کر سکتی، تمہاری مشکلات کوئی سپر پاور دور نہیں کر سکتی، کوئی بیرونی سرمایہ تمہاری غربت دور نہیں کر سکتا، کوئی دنیاوی طاقت تمہاری مصیبتوں کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ اجتماعی توبہ کی طرف آؤ، اللہ سے اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی وعدہ خلافیوں کی معافی مانگو، جو تو اب تک ہم کرتے رہے ہیں اللہ انہیں ہمیں معاف فرما دے، اور جو ذلت و عذاب کے میں ہم گرفتار ہیں اللہ اس ذلت و عذاب سے، اس دہشت گردی سے، اس خونریزی سے، اس فرقہ بازی سے اور غیروں کے اشارے پر اپنوں کی گردنیں کاٹنے والوں کے اس عمل سے اللہ ساری امت کو بھی بچائے، اللہ انہیں بھی بچائے کہ جو اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، گوداموں میں حکومت کہتی ہے چینی کے انبار لگے ہیں مگر مارکیٹوں میں دانہ چینی کا موجود نہیں ہے، گندم کے انبار لگے ہیں مگر گندم موجود نہیں ہے۔ ہرس بڑھ گئی ہے، نیتیں خراب ہو گئی ہیں۔ یہ کاغذ کے نوٹ
اگر اشیاء خوردنی اور امن نہیں ہوگا تو تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ میں نے پرانے قلعے کا سن 47 کا کیمپ دیکھا ہے اور 8 دن گزارے ہیں، اور مجھے پتا ہے ایک روٹی 300 روپے پر بھی نہیں ملی۔ 300 روپے میں سن 47 کے بتا رہا ہوں، آج کے 300 روپے نہیں۔ آج کے 300 روپے میں نہ ملے تو کوئی شرم کی بات نہیں۔ اس وقت کے 3 تولے کے کڑے دے کے بھی عورتوں نے چاہا ہے کہ انہیں ایک روٹی مل جائے، تو ایک روٹی نہیں ملی۔ ہم وہاں 8 دن رہے ہیں، جس میں 6 دن کا فاقہ گزارا ہے۔ ہمیں اس کی قدر معلوم ہے کہ یہ ملا کیسے ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے نہر سعادت خاں اس طرح کے طے کیے کہ جیسے لاشوں کے سمندر تیر کے طے کرتے ہیں۔ ہم نے پرانے قلعے سے لے کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تک کا سفر اور پالمپور کے ہوائی اڈے تک کا سفر جو ہے خون کے دریاؤں میں طے کیا ہے۔ ہم نے دلی سے لے کے اٹاری تک کا جو سفر ہے وہ اس طرح سفر کیا ہے کہ ریلوے لائن کے دونوں طرف مسلمان مرد اور عورتوں کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی تھی۔ یہ کس کے لیے تھی؟ اسی پاکستان کے لیے تھی، جس پاکستان کو اسلام کا حصار بننا تھا۔ لیکن بدبخت ہیں ہم کہ ہم نے اپنی نسل کو بتایا ہی کچھ نہیں۔ آج اللہ کے حضور آئے ہو کہ رمضان کی اجرت مانگنے آئے ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس تنبیہی عذاب سے نکلنے کی درخواست کرو، ساری امت مسلمہ کے لیے کرو، امن کے لیے کرو۔ امن نہ ہو تو انبار روٹیوں کے بھی پیٹ نہیں بھر سکتے، آدمی کھانا بھی نہیں کھا سکتا اگر امن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ امن بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں بھی دور فرمائے، اللہ ہماری بے آبروئی بھی دور فرمائے۔ اب وقت ہو گیا ہے، نماز کی نیت سن لیجئے۔ نماز عید الفطر جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، ان میں نہ تکبیر ہے نہ اقامت جسے کہتے ہیں، اور نہ سجدہ سہو ہے۔ غلطی ہو جائے تو امام کو بتانا بھی نہیں ہے۔ اگر امام سے تکبیریں پہلی رکعت میں قیام میں رہ گئیں، اسے یاد آیا اور اس نے رکوع میں کر لی تو ہو گئی۔ کوئی آدمی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے، تکبیریں مل گئیں تو ٹھیک، 6 تکبیریں ہیں، 3 پہلے 3 بعد میں۔ شروع ایسے ہوگی کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے 3 بار کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کے نیچے چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر پہ ہاتھ باندھ لیں گے، اور جب ہاتھ باندھ لیں گے پھر تلاوت ہوگی، اور آخری تکبیر پر رکوع و سجود ہوگا۔ دوسری رکعت میں پہلے ہی اٹھتے ہی تلاوت ہوگی، اور تلاوت کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، چوتھی تکبیر پر رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ اگر کوئی صاحب درمیان میں آ کے شامل ہوتے ہیں، انہیں تکبیریں نہیں ملتی تو وہ اپنی تکبیریں رکوع میں کہہ لیں، اور اگر پوری رکعت نکل گئی تو امام کے سلام بھیجنے کے بعد علیحدہ سے اپنی ایک رکعت اس طرح پڑھیں جس طرح پہلی رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کی پہلی رکعت نکلی ہے اور وہ دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔